السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر دریا پر خاموشی سے چلے جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ سب لوگ دریا پر پہنچ جائیں خاموشی کے ساتھ۔ بنی اسرائیل والے روز عید کے لیے فرعون اور اس کی کپتیوں سے ادھار زیور لے کر پہن کر عید گاہ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اب بھی ایسا ہی کیا اور فرعون اور کپتیوں سے زیور اور ضروری سامان زر و جواہر ادھار لیے۔ فرعون نے بھی خوشی خوشی سب ان کو دیا۔ انہوں نے کپتیوں سے بھی لیا اور اس کے وزیر حامان سے بھی ضروری سامان اور زر و جواہر لیے۔ اس رات وہ چپکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا کی طرف نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مختلف ٹولیوں میں رخصت کیا اور خود بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات ہر کپتی کے گھر اس کا بڑا بیٹا وفات پا گیا، تو وہ لوگ اپنے غم میں گرفتار ہو گئے اور یہ لوگ خاموشی سے نکل لیے۔ پھر کسی نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل والے دریا کی طرف بھاگ گئے۔ اس نے فوراً اپنی فوجیں تیار کیں اور تمام سرداروں کو بھی اطلاع کر دی کہ وہ ہمارا مال دھوکے سے لے کر بھاگ گئے ہیں، ان کا پیچھا کرو، اور خود بھی سیاہ لباس میں سیاہ پوش فوج لے کر نکلا۔ جب یہ لوگ دریا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا میں ماریں، تو اللہ کے حکم سے وہاں 12 راستے بن گئے اور پانی پہاڑ کے جیسے کھڑا ہو گیا اور وہ لوگ اس کو پار کر گئے۔ فرعون نے دیکھا تو پیچھا کیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام گھڑ سوار کے روپ میں آئے اور فرعون کے آگے دریا کی طرف بڑھے، تو فرعون بھی ان کے پیچھے بڑھ گیا۔ بیچ دریا کے پہنچ کر پانی برابر ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا برد ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کہنے لگا کہ جب تک فرعون کی لاش کو خود نہ دیکھوں گا یقین نہیں کروں گا، تو اللہ نے اس کی لاش ایک پہاڑ پر پانی سے نکال کر ڈال دی۔ اس طرح بنی اسرائیل والے واپس مصر آئے تو تمام مصر ان کا تھا۔ انہیں کافی کچھ ان کے مکانوں سے ملا اور وہ مصر کی زمین کے مالک ہوئے۔